اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل خون حیض کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے کہ خون حیض کسے کہتے ہیں، کتنے دن آتا ہے، اور تمام مسائل جو گزشتہ بیان کیے جا چکے ہیں خون حیض کے سلسلے میں، آج حیض کے احکام بیان کیے جائیں گے کہ ایسی عورت جس کو خون حیض آ رہا ہو اس کے احکامات کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 456، چند چیزیں حائضہ پر حرام ہیں، یعنی جس عورت کو خون حیض آ رہا ہو اس کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، اسے چاہیے کہ اس سے گریز کرے اور اسے انجام نہ دے۔ نمبر 1، نماز اور اس جیسی دیگر عبادتیں جنہیں وضو یا غسل یا تیمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان عبادتوں کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جن کے لیے غسل یا تیمم یا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت نماز پنجگانہ پڑھنا چاہتی ہے اور اسے خون حیض آ رہا ہو تو اس کے اوپر نماز پنجگانہ پڑھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام عبادتیں جن کے لیے وضو، غسل، تیمم وغیرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ تمام عبادتیں انجام نہیں دے سکتی۔ جب تک خون حیض آئے گا اس وقت تک یہ چیزیں حرام رہیں گی، اور جب وہ خون حیض سے پاک ہو جائے گی تو غسل کرنے کے بعد وہ چیزیں پھر سے انجام دے سکتی ہے، یعنی وہ چیزیں اس مدت میں حرام رہیں گی کہ جب تک اس کو خون حیض آتا رہے گا۔ لیکن وہ عبادتیں کہ جن کے لیے وضو، غسل، تیمم وغیرہ شرط نہیں ہے تو اس کو انجام دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت نماز میت پڑھنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز میت کو ادا کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس میں غسل، تیمم اور وضو وغیرہ کی شرط نہیں ہے، یعنی طہارت کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نجس انسان نماز میت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ تمام چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں اور جن کا ذکر جنابت کے احکام میں گزر چکا ہے۔ مثال کے طور پر جنابت کے جب احکامات بیان ہو رہے تھے تو اس میں 5 چیزیں بتائی گئی تھیں کہ جو مجنب پر حرام تھیں، تو وہ اس عورت پر بھی حرام ہوں گی کہ جس کو خون حیض آ رہا ہو۔ نمبر 1، اپنے بدن کو قرآن مجید کے حروف سے مس کرنا، مسجد الحرام اور مسجد النبوی وغیرہ میں داخل ہونا، اس کے بعد مسجد النبوی اور مسجد الحرام وغیرہ میں ٹھہرنا یا عام مسجدوں میں احتیاط واجب کی بنا پر ٹھہرنا، اور احتیاط لازم کی بنا پر کسی عام مسجد سے یا کسی ایسی مسجد سے گزرنا کہ اس میں سامان رکھ سکے یا اٹھا سکے، ایسی مسجد میں داخل ہونا یا گزرنا ایسا بھی حرام ہے۔ اور ایسے سورے کا پڑھنا کہ جس میں، یعنی ایسی آیات کا پڑھنا کہ جن سوروں میں سجدے والی آیتیں ہوتی ہیں، ان آیتوں کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ 5 چیزیں بیان کی گئی تھی جنابت میں کہ سجدے والی آیتوں کا پڑھنا اور مسجد النبوی وغیرہ میں داخل ہونا۔ آپ لوگ غسل جنابت کے احکام میں جو یہ ساری شرطیں بیان کی گئی تھیں اس میں مراجعہ کر سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ نمبر 3، عورت کی فرج میں جماع کرنا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، خواہ دخول صرف سپاری کی حد تک ہو، منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار میں بھی دخول نہ کیا جائے۔ نیز احتیاط کی بنا پر عورت کی دبر میں جماع نہ کرے، خواہ وہ حائض ہو یا نہ ہو۔ اس مسئلے میں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت عورت کو حیض آ رہا ہو تو ایسی صورت میں عورت سے جماع کرنا اس کے آگے کے حصے سے حرام ہے، اور یہ جماع کسی بھی حد تک کیا جائے
ایسی صورت میں ایسا کرنا حرام ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، پھر بھی ایسا کرنا، جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ پیچھے کے حصے سے جمع کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ پیچھے کے حصے سے عورت سے جمع کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ احوط یہ ہے کہ پیچھے کے حصے سے جمع نہ کیا جائے، چاہے اس عورت کو حیض آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ وہ اوپر کی شرط کہ جو بتائی گئی تھی کہ عورت سے آگے کے حصے سے جمع کرنا کہ جس وقت اسے حیض آ رہا ہو، ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن جب حیض آ رہا ہو یا حیض نہ آ رہا ہو، آگے پیچھے کے حصے سے جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن احوط یہ ہے کہ جمع نہ کیا جائے۔ یہاں پر دبر کے سلسلے میں، دبر کے بارے میں جمع کرنے کو لے کر، یعنی پیچھے کے حصے سے جمع کرنے کو لے کر انہوں نے احتیاط کہہ کر منع کیا ہے، اور احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پوری طریقے سے یقین نہ ہو، یعنی جس کا حکم پوری طریقے سے معلوم نہ ہو کہ اس میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ایسی صورت میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ترک کر دیا جائے تو بہتر ہے کہ اس میں جمع نہ کیا جائے۔ اگر آسان لفظوں میں اس کو سمجھا جائے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے، لب لعاب یہ ہے کہ پیچھے کے حصے میں جمع کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت عورت کو حیض آ رہا ہو یا حیض نہ آ رہا ہو، دونوں صورتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر احتیاط لگا کر انہوں نے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر خداوند عالم کو روز قیامت یہ مقصود ہوگا کہ عورت سے پیچھے کے حصے میں جمع نہ کیا جائے، تو اگر مرد احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کرے گا اور اسے حکم معلوم نہیں ہے تو اس کا دونوں میں سے کسی کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی۔ مسئلہ نمبر 457، ان دنوں میں جمع کرنا حرام ہے جن میں عورت کو حیض یقینی نہ ہو، لیکن شرعاً اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حائض قرار دے۔ پس جس عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے مطابق عمل کرے کہ جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا، اپنے آپ کو اتنے دن کے لیے حائض قرار دے جتنے دن اس کے کنبے کی عورتوں کو عادت ہو، تو اس کا شوہر ان دنوں اپنی عورت سے جمع نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو خون آ رہا ہو لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خون حیض ہے یا نہیں، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ اس خون کو خون حیض شمار کرے، اور اگر یہ خون 10 دن سے زیادہ آ رہا ہو تو اسے اپنے کنبے کی، اپنے گھر والوں کی عورتوں کو دیکھنا ہوگا، اس کی طرف مراجعہ کرنا ہوگا، یعنی اس لڑکی کی والدہ کو، اس کی بہن کو کتنے دن خون آتا ہے، تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گی اور پھر اسی کے مطابق حد معین کر کے اپنے شوہر کو اپنے سے دور رکھے گی۔ مسئلہ نمبر 458، اگر مرد اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں مجامعت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ بھی ادا کرے۔ اس کا کفارہ مسئلہ نمبر 460 میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی عورت سے جمع کرے، یعنی اپنی بیوی سے جمع کرے کہ جس کو خون حیض آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے کہ آئندہ ایسا عمل انجام نہیں دے گا، اور اس کے بعد وہ احتیاط مستحب کی بنا پر کفارہ بھی ادا کرے،
احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن استغفار کرنا، توبہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 459، حائض سے مجامعت کے علاوہ دوسری لطف اندوزی مثلاً بوس و کنار کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں بوس و کنار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، صرف دخول کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 460، حیض کی حالت میں مجامعت کا کفارہ حیض کے پہلے حصے میں 18 چنوں کے برابر، دوسرے حصوں میں 9 چنوں کے برابر اور تیسرے حصے میں 4.5 چنوں کے برابر سکے دار سونا ہے۔ مثلاً اگر کسی عورت کو 6 دن حیض کا خون آئے اور اس کا شوہر پہلی یا دوسری رات یا دن میں اس سے جمع کرے تو 18 چنوں کے برابر سونا دینا ہوگا، اور اگر تیسری یا چوتھی رات یا دن میں جمع کرے تو 9 چنوں کے برابر سونا دے گا، اور اگر 5ویں یا چھٹی رات یا دن میں جمع کرے تو 4.5 چنوں کے برابر سونا دینا ہوگا۔ یہ کفارہ اس شخص پر ہے، اس مرد پر ہے کہ جو اپنی ایسی عورت سے جمع کرے کہ جس کو حیض آ رہا ہو۔ مسئلہ نمبر 461، اگر سکے دار سونا ممکن نہ ہو تو متعلقہ شخص اس کی قیمت دے، اور اگر سونے کی اس وقت قیمت جب کہ اس نے جمع کیا تھا اس وقت کی قیمت جب کہ وہ غریب محتاج کو دینا چاہتا ہو مختلف ہو گئی ہو تو اس وقت کی قیمت کے مطابق حساب لگائے جب وہ غریب محتاج کو دینا چاہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس سونا نہیں ہے اور وہ پیسے ادا کرنا چاہتا ہے، اور جس وقت اس نے جمع کیا تھا اس وقت سونے کی قیمت کچھ اور تھی، اور جب وہ غریب کو وہ صدقہ دے رہا تھا تو سونے کی قیمت کچھ اور تھی، تو ایسی صورت میں سونے کا حساب اس وقت لگایا جائے گا کہ جب اس غریب کو دیا جا رہا ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس سونا نہ ہو تو وہ سونے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 463، اگر کوئی شخص حائض سے کئی بار جمع کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہر جمع کے بعد کفارہ دے، ہر بار جمع کے بعد کفارہ دے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ 10 دن کی مدت میں، یعنی جتنے دن اس کو حیض آیا ہو، اور وہ بار بار جمع کرتا رہے تو ایسی صورت میں اس کو ہر بار کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کفارہ دینا واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 464، اگر مرد کو جمع کے دوران معلوم ہو جائے کہ عورت کو حیض آنے لگا ہے تو ضروری ہے کہ فوراً اس سے جدا ہو جائے، اور اگر جدا نہ ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ یعنی جس وقت مرد عورت سے جمع کر رہا تھا اسے حیض نہیں آ رہا تھا، لیکن حیض اسی وقت آ گیا کہ جب وہ جمع کرنے لگ گیا۔ یعنی جمع کے دوران اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو ضروری ہے کہ فوراً عورت سے الگ ہو جائے، لیکن اگر الگ نہیں ہوتا تو احتیاط مستحب کی بنا پر وہ کفارہ ادا کرے۔ اور ہم سب کو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت جس چیز سے بھی ہم کو منع کرتی ہے اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ہم سب کو تشکیل دیا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کس چیز میں فائدہ ہے، ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم شریعت کے پابند ہو جائیں، شریعت کے حکم کے مطابق عمل کریں تو ہماری زندگی بہتر اور بہترین ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آج کل کی میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو
کہہ چکی ہے کہ ایسی عورت سے جمع کرنا کہ جس کو حیض آ رہا ہو اس سے بیماری کا سبب بنتا ہے اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. لہٰذا میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جس وقت عورت کو حیض آ رہا ہو اس سے جمع نہ کیا جائے. اور ذرا غور کیجئے کہ شریعت آج سے 1400 سال پہلے بتا چکی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور آج کی میڈیکل سائنس اب بتا رہی ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت ہمارے لیے ایک بہترین عمل ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 468 جیسا کہ طلاق کے احکام میں بتایا جائے گا کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینا باطل ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسی عورت کو طلاق دے کہ جس کو حیض آ رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ طلاق صحیح نہیں ہوگی اور یہ باطل ہے. مسئلہ نمبر 483 حیض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے الفاظ سے مس کرنا، وہ ایسے الفاظ کہ جو ترجمہ ہو، یعنی قرآن مجید کے اصلی الفاظ سے، قرآن مجید کے حروف سے مس کرنا حرام ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ ہو تو ایسی صورت میں اسے مس کرنا مکروہ ہے. اسی طریقے سے مہندی لگانا یا خضاب وغیرہ کرنا عورت کے لیے مکروہ ہے کہ جس وقت اسے حیض آ رہا ہو. یعنی قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا یا قرآن مجید کو پڑھنا، لیکن یہ یاد رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جس میں سجدہ ہوتا ہے، سجدہ واجب ہوتا ہے، ان کو پڑھنا حرام ہے، لیکن یہ آیتیں کہ جس میں سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے ان کو پڑھنا مکروہ ہے. اسی طریقے سے خضاب کرنا، مہندی لگانا یا آج کل کلر وغیرہ جو آ گئے ہیں ان کو لگانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. یہ تمام احکامات اس عورت کے سلسلے میں ہیں کہ جس کو خون حیض آ رہا ہو. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ مبتلا بے نہیں تھے. لہٰذا کسی عورت کو ایسا محسوس ہو کہ کچھ ایسے مسائل بیان نہیں ہوئے ہیں کہ جو اسے پیش آتے ہوں تو وہ پوچھ سکتی ہے، دریافت کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کر دیا جائے گا. ان تمام احکامات کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ پرسنل پر بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے سلسلے میں ریکویسٹ کی اور کہا کہ یہ سارے مسائل بہت مبتلا بے ہیں، ہر مہینے درپیش ہوتے ہیں اور زندگی میں سب سے زیادہ ان سے سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا ان کو ضرور بیان کیا جائے. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ تمام مسائل بیان کیے جائیں تاکہ آپ سب اس پہ عمل کر سکیں اور اس کے مطابق اپنے احکامات کو انجام دے سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.